صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا۔ ترمذی شریف کتاب الایمان میں ہے، عقید یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا۔ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور کی طاقت، حضور کے کمالات، حضور کے اختیار، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا، صحابہ کرام تسلیم کر رہے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرے۔ صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام سے فیض پانے والے ہمارے پیشوا سردار سیدنا امام العظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا، آپ تابعی ہیں۔ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الرال غناکا، اے میرے مالک عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حاجتوں کو پورا کر دیں، میں تمام مخلوق میں آپ کے حصے کو، آپ کی عطا کو حاصل کرنے والا فقیر و محتاج ہوں۔ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی برداک، اے جن اور انسانوں میں سب سے زیادہ کریم عزت والے، اے مخلوق میں خزانے تقسیم کرنے والے، مجھ پر احسان فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی رضا سے مجھے راضی فرما دیجئے، اپنی عطا سے مجھے مالا مال فرما دیجئے۔ انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک، میں آپ کی عطاؤں کا امیدوار ہوں، آپ سے سوالی ہوں، آپ کے سوا مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، حضور کے وصال ظاہری کے کئی سالوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں تمنائیں کرتے ہیں، حضور سے مدد کا سوال کر رہے ہیں۔ عقیدہ وہی ہے کہ جو دے گا اللہ ہی دے گا، حضور اللہ کی عطا سے اور اللہ تعالی کے کرم سے اور باذن اللہ عطا فرمائیں گے۔ صالحین سے فیض حاصل کرنے والے صاحب دلائل الخیرات ہیں، جو بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے۔ آپ نے دلائل الخیرات شریف لکھی، صدیوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی درود پاک کی۔ آپ اس میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام لکھتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ ہے۔ آپ کا سن وصال 16 ربیع الاول 870 ہجری ہے۔ دلائل الخیرات شریف بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اور علماء نے اسے مجرب عمل قرار دیا۔ آپ جو درود پاک لکھتے ہیں دلائل الخیرات شریف میں، اس کی چند مثالیں دیکھیں اور سمجھیں کہ بزرگان دین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کیسا سمجھا۔ آپ لکھتے ہیں، اللہم صلی علی الموصوف بالکرم والجود، اے اللہ اس ذات مقدس پر رحمت نازل فرما جو سخاوت کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں۔ سیدنا کاشف الکربی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ اللہم صلی علی کاشف الغمہ، اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جو غم کے دور کرنے والے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے عقیدے کی وضاحت ہو گئی۔ صحابہ کا ذکر بھی ہوا، حضرت امام اعظم کا بھی ذکر ہوا، اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ کا بھی ذکر خیر کیا گیا۔ ایسے کئی بزرگان دین ہیں جن کا یہ معمول رہا، اور جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ سوچ عطا فرمائی، حقیقی دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ والوں سے لو لگانا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ باعث سعادت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ والے کے پاس حاضر ہوں، یا اللہ والے کو یہاں سے عرض کریں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، آپ ہماری مدد فرمائیں، تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں
کہ اللہ کی مدد حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی مدد فرمائے گا، اللہ نے انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ دنیا کے اندر ہم دنیا داروں کو کئی مواقع پر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن کوئی اگر ہماری مدد کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں نے ہماری مدد کی۔ عقیدہ یہی ہے، حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ذریعہ و وسیلہ بنایا۔ جب عام مخلوق ذریعہ و وسیلہ بن سکتی ہے تو فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کی تو وہ شان ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے میری کوشش بیکار چلی گئی، مسلمان اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو محدود ماننے کو تیار نہیں، مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے مقام و مرتبہ دے، اس موقع پر شیطان کی گستاخی کھل کر سامنے آ جاتی اور ازلی دشمن جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہتا ہے اے مسلمانوں، تم اللہ والوں سے محبت کرتے ہو، مدد کے لیے انہیں پکارتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں مل جائے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ۔ یہ عقیدہ تو مشرکین کا تھا، وہ بھی بتوں کو پوجتے تھے تاکہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تم میں اور مشرکوں میں کیا فرق ہے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، 23ویں پارے میں ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے، مشرکین پوجا کر رہے ہیں، کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا یا عبادت تو کرتا نہیں ہے۔ بات ان مشرکوں کی ہو رہی ہے جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ولی ہوں یا انبیاء ہوں۔ مسلمان کسی کو پوجتا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اور صرف وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک تو وہ شرک کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کے نزدیک تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بت جن کا کوئی مقام نہیں، جن سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یہ پتھر کے بے جان بت اللہ کے قریب کرنے کی صلاحیت و طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے انہیں کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ تو اتنا فرق ہے، اس کے باوجود اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے۔ مومنین اور مشرکین، بتوں اور صالحین میں کوئی برابری نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیجئے، بتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور انبیاء اور صالحین کے دامن سے وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بتوں کو توڑنے کا حکم ہے، انبیاء اور صالحین سے ہمیشہ جڑے رہنے کا حکم ہے۔ بتوں کی محبت اللہ سے دور کر دیتی ہے، انبیاء اور صالحین کی محبت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ بت نہ غمخوار ہے نہ مددگار ہے، انبیاء اور صالحین اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے بھی باذن اللہ مونس بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ جب اتنا فرق ہے تو بت اور صالحین برابر نہیں ہو سکتے۔ قربان جائیے قرآن پر، اس نے تو پہلے ہی فرما دیا یضل به کثیرا، کئی قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ بلندی انہیں ہی ملے گی جو نور قرآن سے منور ہوں گے، اور نور قرآن سے منور ہونے کے لیے صاحب قرآن کی محبت ضروری ہے، اور تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا وہ ہوں گے جو قرآن کو غلط سمجھ کر مسلمانوں پر نعوذ باللہ من ذالک شرک کے الزام لگا کر دائرۂ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ جو لوگ بتوں کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خارجی گروہ کو شرار الخلق فرمایا کہ یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس گروہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام بخاری علیہ الرحمہ نے دوسری جلد صفحہ نمبر 1024 پر آپ نے ذکر کیا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، یہ خارجیوں کی علامت بیان کرتے ہیں۔ یہ خارجی اتنے گمراہ لوگ ہیں کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، جو بتوں کے لیے آئیں وہ مسلمانوں پر اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً دین سے بھی دور ہیں اور ایسے لوگوں کا قرب انسان کو قرآن سے دور کر دیتا ہے۔
اب سوچیں، جس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، وہ حدیث پاک جو آپ نے اپنے وصال سے صرف 3 دن قبل آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف 2 جلد صفحہ نمبر 975، کتاب الرقاق حدیث نمبر 6102، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، ہاں یہ فرماتے ہیں اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج بتائیے کون ہے جو دنیا کی محبت سے دور نہ ہو؟ لیکن حضور نے فرما دیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ حضور کے ماننے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے کیسے بھی دین سے دور ہوں، مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ حقیقی طور پر مالک کون ہے، حقیقی طور پر نعمتیں دینے والا کون ہے، حقیقی طور پر خالق اور مالک کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین اور انبیاء جو طاقتیں رکھتے ہیں، جو کرامتیں اور معجزات کا اظہار ہوتا ہے، جو ان کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، وہ کیسے ہے؟ تو ہر مسلمان یہی کہے گا باذن اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے ہے۔ کوئی کسی کو اللہ کے سوا نہ رب مانتا ہے، نہ خدا مانتا ہے، نہ الہ مانتا ہے، نہ معبود مانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ عن عتبہ بن غزوان عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عتبہ بن غزوان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، او اراد عونا، یا وہ مدد حاصل کرنا چاہے، وہو بارض لیس بها انیس، اور وہ ایسی زمین میں ہو جہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، فلیقل یا عباد اللہ اعینونی، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فإن للہ عبادا لا نراہم، بے شک اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں جو نظر نہیں آتے اور مدد کرتے ہیں۔ محدث فرماتے ہیں وقد جرب ذالک، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر عمل کیا گیا اور اس کے فوائد فوراً ظاہر ہوئے۔ اس حدیث پاک سے انتہائی واضح ہوا یا عباد اللہ اعینونی پکارنے اور اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو ان تمام احادیث قرآن کی آیتوں کے بعد آخر میں عاجزانہ درخواست یہ ہے، محترم بھائیوں، قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاتر آیت نمبر 6، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان کی آرزو و تمنا یہی ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے، صحابہ علیہم رضوان اور بزرگان دین کے عقائد و نظریات سے دور کر دیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا غلط مفہوم سمجھ کر اپنے درست عقیدے سے وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح اس بدبخت کی خواہش ہے کہ مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہو جائیں، قبر و آخرت کو بھول جائیں۔ یاد رکھیں دنیا کی محبتیں صرف دنیا کی غرض کے لیے ہیں۔ ہمارے چاہنے والے اپنے کندھوں پر لاد کر اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر رکھیں، خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں اجاگر کیجیے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم قرآن کی باتیں سیکھیں، قرآن کا ترجمہ ہو، قرآن کی تفسیر، احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق ہو۔ قرآن کا درس ایسا دیا جائے کہ محبت رسول میں بھی اضافہ ہو اور خوف خدا میں بھی اضافہ ہو۔ قرآن کا درس ایسا دیا جائے کہ صاحب قرآن کی محبت دل میں اجاگر ہو۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں اپنے وقت کی قربانی دیجیے۔ الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک کو باہر شریعت مسجد میں عشاء کی نماز کے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ باہر شریعت مسجد بادرآباد چورنگی کے پاس واقع ہے۔
ہر جمعے کو رات عشاء کی نماز کے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے نور قرآن نشست ہوتی ہے، جہاں پر پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن کے الفاظ سے اپنی آنکھوں کو ہم منور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تفاسیر پیش کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم قرآن کا فیض حاصل کریں گے تو نور قرآن سے ہم بھی منور ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی منور ہو جائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر میں یہی عاجزانہ درخواست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور صالحین سے ہمیشہ محبت و الفت برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً صلاۃ الحاجات 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعا کریں، اے اللہ عز و جل میرے ایمان کی حفاظت فرما، اور جس طرح آج اے مولا عز و جل تیری توفیق و عطا سے صحابہ اور صالحین علیہم رضوان کے عقائد و نظریات دل میں بسائے ہوئے ہوں، اور تیری قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہوئے اولیاء کاملین کی عظمت کا قائل ہوں، مجھے اسی اسلامی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرما، تاکہ جنازہ اٹھنے سے قبل بلا جھجک تیرے حضور گر گڑا کر دعائیں مانگی جائیں۔ اے پروردگار میری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔